الحمدللہ آج عمران ریاض خان کی صحت کے حوالے سے کچھ اہم اور اچھی خبریں ہیں۔ عمران ریاض خان الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ خود کو ریکور کر رہے ہیں اور ان کا جو بولنے کا انداز ہے وہ بھی بہت بہتر ہو چکا ہوا ہے الحمدللہ۔ وقت جلد آنے والا ہے کہ جب آپ عمران ریاض خان کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھیں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج عمران ریاض خان کی صحت کے حوالے سے کچھ اہم اور اچھی خبریں ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران ریاض خان کے آج کل شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، ان کی زیادہ تر ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ کچھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ 142 دن وہ لاپتہ رہے، غائب رہے یا پھر اغوا کیا گیا، جو بھی معاملہ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ساری صورتحال۔ پھر جب عمران خان تقریباً 142 دن بعد وہ بازیاب ہو کر رہا ہو کر گھر پہنچے تو اس کے بعد کی ساری سچویشن بھی آپ نے دیکھی۔ جو لوگ ان سے ملنے گئے، ظاہر ہے ابھی تک عمران ریاض خان نے کوئی اپنا ویڈیو بیان جاری نہیں کیا، نہ کسی سے انہوں نے کیمرے پر بات کی ہے۔ البتہ جو ان کے قریبی دوست ہیں، جو قریبی رفقا ہیں، ان کے ساتھ وہ گفت و شنید کرتے ہیں۔ وہ اپنے 142 دن جو گزرے اس پر وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تو ہماری بھی جب ملاقات ہوئی تھی تو میں خود پریشان تھا کہ ایک ایسا نوجوان جرنلسٹ جو بڑا فریکوینٹلی بولتا تھا، بہت زبردست اس کا اپنا جو سپیچ تھراپی تھی، بہت زبردست وہ بات کرتے تھے اور ببانگ دہل بات کرنے کے وادی تھے۔ تو جب میں نے ان کو بولتے ہوئے سنا تو بخدا میری اپنی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا عمران ریاض خان کو۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہیوی ڈوز اور کچھ جو مینٹلی انسان جس طریقے سے سٹریس میں چلا جاتا ہے، وہ ساری سچویشن، بہت سارے لوازمات اکٹھے کر کے انہوں نے عمران ریاض خان کی جو بولنے کی صلاحیت تھی اس کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس میں بہت ساری اس میں لوازمات تھے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس سے عمران ریاض خان کو گزرنا پڑا، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے عمران ریاض خان کا جو بولنے کا انداز تھا وہ بھی بری طرح متاثر ہوا، اور وہ بولتے ہوئے ان کی زبان میں بہت زیادہ لکنت آ گئی تھی۔ ایک جملے کو وہ کنٹینیو ادا نہیں کر سکتے تھے، بلکہ توڑ توڑ کے لفظ وہ بیان کرتے تھے، جس کے بعد جملہ کمپلیٹ ہوتا تھا۔ جب میری ملاقات ہوئی تو عمران ریاض خان تقریباً ان کی جو بازیابی رہائی کے بعد کافی دن بعد میری ملاقات ہوئی، اور اس کی وجہ کچھ میری اپنی نجی مصروفیات تھی کہ میں لاہور میں تھا نہیں، جس کی وجہ سے میں انہیں فوری مل نہیں سکا۔ لیکن جس دن میں واپس آیا تو اس سے اگلے دن میں جا کر عمران ریاض خان سے ملا تو عمران بھائی بتا رہے تھے کہ اب پہلے کی نسبت جب وہ رہا ہو کر آئے تھے تو اس وقت سے اور آج کے، یعنی کہ جب میں ملا تھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، لیکن ان دنوں میں ان کا کہنا تھا کہ پھر ایک دم ان کی باڈی میں کھچاؤ پڑتا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں بالکل اکڑ جاتے ہیں، جس کے بعد پھر ان کے جو بولنے کا معاملات ہے، جو بولنے کی وہ ان کی صلاحیت ہے، وہ پھر وہ جملے ان سے صحیح ادا نہیں ہو پاتے۔ تو اب الحمدللہ عمران ریاض خان الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ خود کو ریکور کر رہے ہیں، اور ان کا جو بولنے کا انداز ہے وہ بھی بہت بہتر ہو چکا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور ان دنوں عمران ریاض خان نے اپنی پوری فوکس جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ، خاص کر اپنی چھوٹی بیٹی، جو کہ ایک خود وہ ایک ایسی سچویشن میں وہ بچی چلی گئی تھی، اتنا وہ انہوں نے متاثر ہوئی تھی اس بچی مینٹلی طور پر کہ وہ ڈر جاتی تھی کہ کہیں بابا پھر کہیں نہ چلے جائیں، بابا کو پھر کوئی لے کے نہ چلا جائے۔ تو اس وقت عمران ریاض خان جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی فیملی کو وقت دے رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ وہ وقت گزار رہے ہیں۔ ہفتے میں کچھ دن وہ لاہور میں ہوتے ہیں، کچھ دن وہ اپنے پرائیویٹ جو ان کا ریزورٹ ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ عمران ریاض خان ان دنوں میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کچھ اسلامی بکس کا وہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ وہ روبہ صحت ہو رہے ہیں، اور ان کا جو بولنے کا انداز تھا کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے۔ اور الحمدللہ جو میری قریبی دوستوں سے بات ہوئی ہے، اب جو پہلے ان کا بولنے کا انداز ٹھیک ہو جاتا تھا، لیکن پھر جب ان کے جسم میں کھچاؤ پڑتا تھا اور پوری باڈی اکڑ جاتی تھی، ظاہر ان کو کچھ ایسی ہیوی ڈوز دی گئی تھی جن کا ابھی بھی ان کی باڈی میں اثر ہوتا تھا، تو اب وہ بھی کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ خود کو ریکور کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اس بات کا امکان ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں وہ مکمل طور پر روبہ صحت ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد
جو وہ موقف رکھتے ہیں، ظاہر ہے ایک جرنلسٹ ہے وہ کب تک خاموش رہیں گے، ان کا ایک اپنا بولنے کا انداز ہے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اس کے ساتھ کوئی اختلاف کرے یا کوئی اتفاق کرے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن خداوند کریم نے جب انسان کو بولنے کی آزادی دی ہے، خدا نے انسان کو زبان دی ہے، تو بولنا ہر ایک کا حق ہے، تو وہ اپنی بات ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ مختلف رومرز، مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ ثابت قدم نوجوان ہیں، انہوں نے ہر طرح کی سختیوں کا مقابلہ کیا لیکن اپنے موقف سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، تو الحمدللہ اب بھی وہ بڑی تیزی کے ساتھ روبہ صحت ہو رہے ہیں، اور اس بات کا مجھے کبھی یقین ہے، اس کی وجہ کبھی یقین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سالہ ہا سال ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، ایک پلیٹ میں ہم نے کھانا کھایا ہے، تو عمران ریاض خان ایک بڑا ثابت قدم نوجوان ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنا جو کیریئر ہے پھر سے اس کو آگے سٹارٹ کریں گے اور آگے بڑھیں گے، اور اپنا جو موقف ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ وہ ٹیلی ویژن کی سکرین بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ٹولز ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ عوام سے بات کریں، عوام تک اپنی بات پہنچائے۔ تو یہ ایک خوشخبری تھی، اطمینان بخش الحمدللہ کہ عمران ریاض خان بڑی تیزی کے ساتھ خود کو ریکور کر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ وہ روبہ صحت ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ بہت زیادہ کمزور بھی تھے، ظاہر ہے جسمانی طور پر بھی وہ کمزور ہمیں لگ بھی رہے تھے، دکھ بھی رہے تھے، اور محسوس ہم نے بھی کیا، جو ان کے بولنے کا جب ہم نے میری بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر جب عمران بھائی سے بات چیت ہوئی یا جو ان کی میں نے گفتگو سنی، تو اس سے اس وقت کے اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ الحمدللہ اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے خود کو ریکور کیا ہے، اور بظاہری ہیلتھ جو ان کی ہے الحمدللہ وہ بھی بڑی زبردست اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ خود کو ریکور کر رہے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اپنا وہی سٹائل رکھا ہوا ہے، باریش ہے ماشاءاللہ، اور بڑی خوبصورت ان کو داڑھی لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اور وہ اپنے بچوں کے لیے جئیں، اور ظاہر ہے یہ زندگی کا حصہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن آپ اپنا راستہ اگر نہیں چھوڑتے تو پھر آپ مستقل مزاج کہلاتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ منافق کے لیے کبھی پریشانیاں نہیں آتی، کیونکہ جو معاشرے میں رہتا ہے سچ کا اگر آپ ساتھ چنیں گے، سچ کے ساتھ چلیں گے، تو پھر آپ کے راستے میں مشکلات بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، لیکن ان تکالیف کو جب انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ ثابت قدم کہلاتا ہے۔ تو عمران ریاض خان الحمدللہ وہ روبہ صحت ہو رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ خود کو ریکور کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ بڑی ظاہر ہے ان کی فیملی کے لیے، خاص کر ان کے بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، اور ان کے دوست، عزیز دوستوں کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے جو کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ان کے لیے یہ ایک خوشخبری تھی، ان کے لیے یہ حوصلہ افزا بات تھی کہ وہ الحمدللہ تیزی کے ساتھ روبہ صحت ہو رہے ہیں، اور خداوند کریم انہیں سلامت رکھے۔ اور یہ ایک ہم تک کچھ چیزیں کچھ دوستوں کے ذریعے پہنچی تھی، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اگلے 1-2 روز میں پھر میں جا کر عمران بھائی سے ملاقات کروں، اور پھر کچھ جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ الحمدللہ وہ روبہ صحت ہو رہے ہیں، تیزی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ریکور کر رہے ہیں، اور بہت حد تک وہ اپنے آپ کو ریکور کر چکے ہیں، تو یہ ایک اچھی خبر تھی۔ اور وہ دن جب میں جس دن ملا تھا عمران بھائی سے، اگر اس دن کا اور آج کا میں موازنہ کروں تو میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ میرا دوست، میرا بھائی عمران ریاض بہت بہتر ہے پہلے کی نسبت۔ جب ہم ملے تھے تو ظاہر ہے ان کے بہت زیادہ ان کو بات کرنے میں ان کو پرابلم ہو رہی تھی، وہ مینٹلی ذہنی جسمانی طور پر بہت زیادہ وہ کمزور ہمیں نظر آ رہے تھے، تو الحمدللہ وہ ساری چیزیں اب ریکور ہو رہی ہیں۔ وہ ہفتے میں کچھ دن اپنے ریزورٹ پہ جاتے ہیں، وہاں کچھ وقت گزارتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، وہ اب ٹریول کر رہے ہیں، زیادہ تر وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور یہ ان کی زیادہ تر ایکٹیویٹیز ہیں۔ بکس پڑھنا، اسلامی بکس وہ زیادہ تر پڑھ رہے ہیں، اور قرآن مجید کا تفسیر وہ پہلے جب وہ وہاں پر اغوا رہے، وہ غائب رہے، تو 4 بار انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی، 42 قرآن مجید کی آیات انہوں نے زبانی یاد کی۔ تو الحمدللہ خوشخبری تھی، ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، اچھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ عمران ریاض خان اپنے آپ کو ریکور کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت حد تک وہ ریکور ہو چکے ہیں۔ بہت جلد آپ
इमरान रियाज खान को एक नए अंदाज में अपने मौक़िफ़ के साथ आप उनकी बात सुन सकेंगे, और ज़ाहिर है उनका अपना मौक़िफ़ होगा, वो आपके सामने रखेंगे जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, जो आवाम को दरपेश मसाइल हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी मुलाकात इमरान रियाज से टेलीविज़न स्क्रीन पर होगी, क्योंकि उन्हें जब हम मिलने गए थे तो एक टीवी चैनल ने उन्हें उसी दिन ऑफर कर दी थी कि अब आ जाओ। वो उनका पुराना चैनल था और उनका होम ग्राउंड था जहां से उन्होंने रिपोर्टिंग का आगाज़ किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और फिर वहीं से उन्होंने एंकरिंग का आगाज़ भी किया। तो उनका जो होम ग्राउंड है उन्होंने ही इमरान रियाज खान को ऑफर की। तो बड़े मुस्कुरा कर इमरान भाई ने बताया कि मुझे ऑफर आ चुकी है, लेकिन मैं पहले अपने आप को थोड़ा रिकवर कर लूँ, पहले मैं बात करने के काबिल हो जाऊँ, फिर मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला लोगों के सामने अपना मौक़िफ़ रखूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त जल्द आने वाला है कि जब आप इमरान रियाज खान को टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।